ایک چھوٹی سی لڑکی جنگل کے بیچوں بیچ بھوکی تھکی ہوئی ہے، ایک شیرنی کی غفا میں زندہ بچی ہوئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ شیرنی اسے مار دے گی یا کچھ اور ہوگا؟ جنگل کے ایک اندھیرے غفا میں انسانیت اور درندگی کے بیچ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کہانی میں جانتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر گفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس کریں۔ جتنے زیادہ کامنٹس ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں گفٹ جیتنے کی۔ جنگل گہرا تھا اور تنہا بھی۔ درختوں کی چھاؤں میں خاموشی بسی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو دل میں اتر جائے۔ جنگل کے ایک کونے میں ایک پرانی سی غفا تھی جہاں رہتی تھی ایک شیرنی۔ نام تھا اس کا شازی۔ وہ کسی سے میل جول نہیں رکھتی تھی، جنگل کے سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سختی، آواز میں گرج اور دل میں ٹوٹا ہوا ماضی چھپا تھا۔ شازی خود بھی کسی کی ماں تھی، لیکن ایک شکاری کے وار نے اس کا بچہ چھین لیا تھا۔ تب سے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ایک صبح جب شازی شکار سے واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے غفا کے باہر ایک رونے کی آواز سنی۔ وہ چونکی، غصے سے غفا کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، گیلے بال، کانپتے ہوئے پیر اور آنکھوں میں خوف کے ساتھ امید بھی۔ شازی نے بچی سے کہا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم انسان ہو، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میرا نام عائشہ ہے، میرے ماں باپ سیلاب میں بہہ گئے، میں اکیلی ہوں، چھپنے کے لیے یہاں آ گئی۔ شازی نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر منہ موڑ لیا۔ یہ جنگل ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی اس بچی کو کانپتے دیکھا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس کا سخت دل کچھ نرم پڑا۔ صرف ایک رات بس، اگر شور مچایا تو شکاریوں سے پہلے میں خود تمہیں چیر ڈالوں گی۔ شازی بچی کو غفا میں لے گئی۔ شازی نے گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر بچی کے سامنے رکھ دیا۔ شازی نے بچی سے کہا، یہ شیرنی کا کھانا ہے، شہزادیوں کا نہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، شکریہ، اور وہ گوشت کھانے لگی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون نظر آیا۔ جب سب سو چکے، شازی نے اس بچی کو سوتے ہوئے دیکھنا شروع کیا۔ اتنی دیر میں عائشہ نیند میں بڑبڑائی، شیرنی ماں، شیرنی ماں۔ یہ لفظ جیسے شازی کے دل کے بند دروازوں پر دستک دیے گئے۔ اگلی صبح عائشہ غفا کو صاف کر رہی تھی۔ شازی نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ عائشہ مسکرائی اور بولی، یہ میرا گھر ہے نا اب۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ شازی نے عائشہ کو جنگل کی باتیں سکھانا شروع کی، درختوں پر چڑھنا، آواز کو پہچاننا، خطرے کی بو محسوس کرنا۔ عائشہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی اور شازی کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لاتی۔ کبھی جنگل کا خوبصورت پھول، کبھی ایک بچکانا سا خط جس پر لکھا ہوتا، آئی لو شیرنی ماں۔ شازی کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ جنگل کے جانور حیران تھے، کیا یہ وہی شازی ہے جو کسی کو پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی؟ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں کچھ اجنبی لوگ آئے، ہتھیاروں سے لیس شکاری۔ ان کا ہدف تھا جنگل کی سب سے خطرناک شیرنی شازی۔ عائشہ نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی۔ وہ دوڑی، تیزی سے غفا سے باہر نکلی اور سیدھا شکاریوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ نے زور سے کہا، یہ میری ماں ہے
اگر کسی نے اسے نقصان پہنچایا تو میں چیخوں گی اور ہر جگہ ہر انسان تک بات پہنچاؤں گی۔ شکاری حیران رہ گئے۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک وفا اور خونخوار شیرنی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ وہ خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ شازی عائشہ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں فخر تھا، محبت تھی اور آنسو بھی۔ شازی نے آہستہ سے عائشہ سے کہا، تو صرف میری مہمان نہیں تھی، تو میری بیٹی ہے، میری جان۔ اب ایک شیرنی اور ایک بچی اکٹھے رہتے ہیں، نہ تنہا نہ ڈر، صرف محبت اور ایک سچا رشتہ۔ اسی طرح کئی مہینے گزر چکے تھے۔ عائشہ اور شازی اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے۔ عائشہ بڑی ہو رہی تھی، سمجھدار، چالاک، بہادر۔ وہ شیرنی کی طرح نہ صرف چوکنے تھی بلکہ دوسرے جانوروں کا خیال بھی رکھتی۔ پھر ایک دن عائشہ ایک انجان جانور کی آواز سنتی ہے، عجیب اور زخمی۔ عائشہ دوڑ کر غفا سے باہر نکلی۔ سامنے ایک نایاب جانور پر ایک زخمی سفید ہرن جو کبھی کسی نے بھی جنگل میں نہیں دیکھا تھا۔ شازی نے دور سے دیکھا اور فوراً خبردار ہو گئی۔ یہ فطری نہیں لگتا، شاید خطرہ ہے۔ عائشہ کا دل پگھل گیا اور وہ ہرن کو پانی پلانے لگی۔ اس کے زخم دھوتی، پتے لگا کر مرہم کیا۔ شازی نے روکا مگر وہ نہیں روکی۔ اگلی صبح شازی کی آنکھ کھلی تو ہرن غائب تھا اور عائشہ بھی۔ جنگل کے جانور گھبرا گئے۔ بندر، ہم نے اسے ایک اجنبی قبیلے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ شازی کا دل ڈوب گیا۔ شازی پورے جنگل میں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ وفا، ندی، پرانے درخت سب چھان لیے۔ شازی دھاڑتے ہوئے بولی، عائشہ، عائشہ۔ جنگل گونج گیا۔ اتنی دیر میں کٹی پٹی حالت میں ایک بچی واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ عائشہ تھی۔ عائشہ دوڑتی ہوئی واپس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر زخم، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، وہ ہرن نہیں تھا، وہ انسانوں کا جال تھا۔ انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی لیکن میں بھاگ گئی۔ شیرنی ماں تیرے پاس۔ شازی نے اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لی۔ پہلی بار شازی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شازی نے عائشہ سے کہا، اب میں تجھے کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ شازی اور عائشہ نے جنگل کے بچوں کو اکٹھا کیا، انہیں سکھایا کیسے دشمنوں کی چالاکی کی پہچان کرنی چاہیے۔ پھر جنگل میں ایک نئی جگہ بنی جس کا نام تھا شیرنی ماں اسکول، جہاں جانوروں کے بچے اکٹھا سیکھتے کہ پیار، اتحاد اور حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت کا رشتہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن جو رشتے سچے ہوں وہ ہر دھوکہ، ہر زخم سہ جاتے ہیں۔